بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، حدیث کے آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں اس مسجد میں مختصر صحیح البخاری سے کچھ احادیث پڑھتے ہیں، جن میں کئی مسائل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مسائل کی ہے اور ہم زیادہ تر مسائل ہی پڑھتے ہیں، فضائل کم ہی ہوتے ہیں۔ تو کھیتی باڑی کے اور زمین بٹائی پر دینے یا زمین کو ٹھیکے پر دینے کے مسائل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ کو ہم نے کچھ مسائل پڑھے تھے، آج بھی ہم اسی چیپٹر سے کچھ احادیث پڑھیں گے اور وہی کھیتی باڑی کے کچھ مسائل یا زمین کسی کو ٹھیکے پر دینے یا بٹائی پر دینے کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے اور بٹائی پر دینا بھی جائز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کے بدلے میں زمین کسی کو دیتے ہیں کہ آپ میری زمین کو کاشت کریں، اس میں کھیتی باڑی کریں اور جو آمدنی ہوگی تو اس میں سے آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں۔ پیسے کے بدلے میں زمین کسی کو ٹھیکے پر دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹھیکہ فکس ہو اور طے شدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ زمین کی جو آمدنی ہے اس میں سے کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، جو مزارع ہے یعنی جو کاشتکاری کرنے والا ہے، آپ اس سے معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میری زمین ہے، اس میں تم کاشتکاری کرو، اس میں سے جو آمدنی ہوگی یعنی کسی بھی فصل کی شکل میں یا اناج کی شکل میں، تو اس میں 50% آدھی وہ آمدنی، آدھی آپ کی اور آدھی میری۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا۔ خیبر کی جنگ میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، آپ ان زمینوں میں ہمیں رہنے دیں، یہ زمینیں آپ کی ہیں یعنی مسلمانوں کی ہیں، یہ زمینیں اب ہماری نہیں، یہ آپ کی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر رہنے دیں اور ہمیں کاشتکاری کرنے دیں، ہم کاشت کریں گے تو جو آمدنی ہوگی آدھی ہماری آدھی آپ کی۔ یہ ہوتا ہے بٹائی پر زمین کو دینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو صورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جس کی زمین ہو وہ اچھی زمین کو اپنے لیے رکھ لے اور جو زمین جس سے آمدنی اچھی نہ ہونے کی توقع ہو وہ مزارع کو دے دے۔ پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، اور پتہ نہیں توجہ آپ کی ہے میری طرف یا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، دو چار کے علاوہ۔ میرے بھائیو، یہ جو مسائل ہیں نا، یہ مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دین کے مسئلے مسائل سیکھنا، ان کا علم حاصل کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک دو صورتوں کے اندر زمین کو بٹائی پر دینا یا ٹھیکے پر دینا ناجائز ہے۔ ایک دو صورتوں میں جائز ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اور ایک دو صورتوں کے اندر ناجائز ہے۔ ناجائز کس طرح ہے کہ جو بندہ زمین کا مالک ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کون سی زمین میں آمدنی اچھی ہوتی ہے یا پیداوار اچھی ہوتی ہے اور کون سی زمین میں پیداوار اچھی نہیں ہوتی، تو وہ مزارع کو یہ کہے کہ وہ جو اس کے ذہن میں ہے کہ وہ فلاں زمین جو ہے اس سے جو پیداوار ہوگی وہ میری، اور وہ جو فلاں زمین ہے اس کی جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتہ، مزارع کو نہیں پتہ کہ کون سی زمین اس سے پیداوار اچھی ہوتی ہے اور کون سی زمین سے پیداوار اچھی نہیں ہوتی۔ مالک کو پتہ ہے، اس نے گویا کہ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ کر کے اس سے دھوکہ کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ جو ندی نالوں کے کناروں پر جو زمینیں ہوتی ہیں یعنی پانی کے قریب ہوتی ہیں جو زمینیں، مالک یہ کہے کہ یہ زمین اس کی پیداوار میری
تم کاشتکاری کرو، پیداوار جو اس زمین میں سے ہوگی وہ میری ہے، اور وہ جو فلاں زمین ہے جو پانی سے دور ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، پانی وہاں تک پہنچانا اور وہاں پر کاشتکاری کرنا، تو وہ بندہ کہتا ہے مضارع کو کہ وہ زمین تمہاری، اس کی پیداوار تمہاری اور اس کی میری۔ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، اور پہلی دونوں صورتیں جائز ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں۔ یہ مسئلے اچھی طرح سے آپ سمجھ لیا کریں۔ اب ابھی ہم جو باب پڑھنے والے ہیں، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا وہ ہے اوقاف و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوقاف کا بیان۔ اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، وقف کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نام پہ وقف کیا ہوتا ہے؟ اوقاف جو ہے یہ اوقاف، اوقات نہیں، یہ آپ کے سامنے اوقاف ہے۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے آپ کتاب کو؟ ہاں، یہ اوقات نہیں ہے بلکہ اوقاف ہے، تو یہ فا کے ساتھ ہے آخر میں، یہ وقف کی جمع ہے۔ تو وقف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، ایک ایک بتائیں، ایک ایک کیا حوالے کرنا؟ یعنی زمین کی ملکیت کسی کو دے دینا؟ ابھی میرے پاس ایک پراپرٹی ہے، ہاں، میں وہ وقف کر رہا ہوں، یعنی کہ میرا پراپرٹی میں دین کی اس میں دے دیا۔ لیکن وہ زمین کس کی ہوگی؟ یا مسجد کا جو وہاں پہ ذمہ دار ہیں ان کے حوالے کر۔ بہرحال آپ لوگوں نے تقریباً قریب بیانات دیے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ بیت المال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں دے دیا تھا۔ ہاں جی، یہ مسئلہ تو ہندوستان میں چل رہا ہے اوقاف کا، جی، اوقاف کی بھی چیز، کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ دے دیں تو کمیونٹی کے کام آئے یا دینی مسائل کے کام آئے، لوگوں کے کام آئے، وہ اس کی کسی کو متولی یا کسی کو وہ بنا پاتے، یہ اس کی دیکھ کرے گی۔ وہ زمین جو ہے اس کی ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ یہ تو معلوم ہے۔ دیکھیں، وقف کہتے ہیں کہ آپ جو بھی پراپرٹی ہے، چاہے وہ پلازا ہے، چاہے وہ کوئی دکان ہے، چاہے وہ کوئی فلیٹ ہے، چاہے وہ کوئی زمین ہے، آپ جس کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، وقف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس زمین کی، اس پراپرٹی کی ملکیت آپ اپنے پاس رکھیں۔ وہ زمین آپ کی ہے، ملکیت آپ کی ہے، لیکن اس زمین سے جو آمدنی ہوتی ہے یا اس سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ آپ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ زمین کی ملکیت آپ کی اپنی ہے، وہ زمین آپ کی ہے، ٹھیک ہے، ملکیت آپ کی ہے، وہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہ، لیکن اس میں سے جو آمدنی ہوگی، فرض کریں کوئی فلیٹ ہے آپ رینٹ پہ دے دیتے ہیں، کوئی پلازا ہے اس میں دکانیں ہیں وہ آپ نے رینٹ پہ دے دی ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنا رینٹ آتا ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے اس کو وقف کیا ہے۔ وہ جو آمدنی ہوگی رینٹ کی شکل میں وہ ساری کی ساری فی سبیل اللہ خرچ ہوگی۔ یا پھر ایک زرعی زمین ہے، زرعی زمین آپ وقف کرتے ہیں اس طرح کہ یہ زمین کی ملکیت میری ہے، میرے نام پہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، میرے نام پہ وہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے جو پیداوار ہوگی میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں کہ یہ اللہ، اس کی پیداوار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، نادار لوگوں میں، قرض دار لوگوں میں، جہاں جہاں بھی ضرورت ہے اس کی آمدنی کو خرچ کر دیا جائے، اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی کسی نے کہا تھا کہ زمین ہبہ کرنا، وہ زمین ہبہ کرنی نہیں ہے، ہبہ کرنا درست نہیں، ہبہ کا مطلب ہے آپ نے زمین پوری کسی کو گفٹ کر دی، تو آپ نے یہ گفٹ نہیں کر رہے آپ، بلکہ آپ اس کی اصل ملکیت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کی آمدنی کو آپ اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں کہ اس کی آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی۔ تو وہ جو زمین ہوتی ہے نا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین کسی کو ہبہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ زمین جو ہے کیونکہ میں نے وقف کر دی ہے، اللہ کے راستے میں وقف کر دی،
وہ زمین کسی کو ہبہ نہیں کی جا سکتی اور وہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی. وقف زمین جو ہوتی ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں نے ایک پراپرٹی وقف کی ہے اللہ کے راستے میں، جب میں مر جاؤں گا، میرے اوپر موت آ جائے گی، تو وہ وراثت کے اندر تقسیم نہیں ہوگی. میرے وارثوں میں وہ زمین تقسیم نہیں ہوگی. میرے وارثوں کے لیے اس زمین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. وہ وقف ہے، وہ وقف ہی رہے گی. وہ وقف ہے، وہ وقف ہی رہے گی. یعنی جب میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ فلاں زمین کو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، لہٰذا اس کی آمدنی جو ہے وہ اس کے بعد میرے مرنے کے بعد بھی اس کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی، یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کی جائے گی. یہاں جو باب باندھا ہے نا، مجھے اتنا ٹائم لگ گیا یہ وقف کی وضاحت کرنے کے لیے. تو یہاں جو باب باندھا گیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ بھی اپنی پراپرٹیوں کو، اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ملی تھی خیبر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس اس وقت جو سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ عمدہ جو میری پراپرٹی ہے نا، وہ ہے جو مجھے خیبر میں ملی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں صدقہ کر دوں، وہ پراپرٹی میں صدقہ کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پراپرٹی کو صدقہ نہ کرو، اس کو تم اپنے پاس ہی رکھو، اس کے مالک تم ہی رہو گے، لیکن اس کی جو پیداوار ہوگی وہ تم صدقہ کر دو، اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی، جب تم اس کو صدقہ کر دو گے یعنی اس کی پیداوار کو، تو وہ زمین بیچی نہیں جائے گی، ہبہ نہیں کی جائے گی، وراثت میں بھی تقسیم نہیں کی جائے گی ورثاء کے اندر. تو یہ ہے وقف کے متعلق ایک جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوقاف اور وہ ارض الخراج، اور وہ زمین جو کہ خراج والی ہوتی ہے، یعنی جس میں سے مسلمان ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور مزارعتہم، اور صحابہ کرام کس طرح اپنی زمینوں کو وہ ٹھیکے پر دیتے تھے یا وہ بٹائی پر دیتے تھے، ومعاملتہم، ان کا معاملہ کس طرح سے ہوتا تھا. اس باب کے اندر امام بخاری یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس میں جو حدیث بیان کی انہوں نے عن عمر رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لولا آخر المسلمین، اگر آخری یعنی بعد میں آنے والے مسلمانوں کی مجھے فکر نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها، میں جس بستی کو بھی فتح کرتا، جس بستی کو، جس شہر کو بھی میں فتح کرتا، یعنی جہاد کے نتیجے میں جس بستی کو بھی میں فتح کرتا، تو میں اس بستی کی زمین کو میں وہاں کے مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیتا کہ بھئی آپ لوگوں نے اس زمین کو فتح کیا ہے، اس بستی کو فتح کیا ہے، تو یہ زمین تمہاری ہو گئی. وہ زمین میں اس کو تقسیم کر دیتا. لیکن جیسا کہ کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو تقسیم کر دیا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ جب ایران فتح ہوا اور عراق فتح ہوا تو بے شمار زمینیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. جہاد کے نتیجے میں یہ دونوں ملک فتح ہو گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جس بستی کو جس نے فتح کیا ہے مجاہدین کے اندر اس کی زمین کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ایسے کیا تو بعد میں آنے والے جو غریب مسلمان ہوں گے، بعد میں آنے والے جو فقیر مسلمان ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، مقروض ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو انہوں نے پھر وہ عراق اور ایران کی زمینوں کو تقسیم کرنا جس کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، وہ ارادہ انہوں نے ترک کر دیا، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ بعد میں آنے والے جو مسلمان ہوں گے وہ نادار ہوں گے، فقیر مسکین ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان زمینوں کے اندر بیت المال کا حصہ رہے، آمدنی بیت المال کے پاس جمع ہوتی رہے، اور وہ جو آمدنی ہوگی وہ پھر فقراء میں، مساکین میں تقسیم ہوتی رہے. آپ دیکھیں نا کتنی دور اندیشی تھی، دور کی سوچ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بعد میں آنے والے مسلمانوں کی فکر کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اصل میں حقیقی حکمران جو کہ اپنی رعایا کے لیے اور ان کی مصلحت کے لیے، ان کی مفاد کے لیے سوچتا ہے کہ میری رعایا جو ہے، یعنی میرے ملک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا فائدہ کس چیز میں ہے،
وہ اپنا نہیں سوچتا، وہ اپنی مصلحت کو، اپنے فائدے کو، اپنی فیملی کے فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے ملک کی عوام کو دیکھتا ہے کہ میرے ملک کی جو عوام ہے اس کا فائدہ کس چیز میں ہوگا۔ تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کی خاطر انہوں نے فتح کی جانے والی زمینوں کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ان زمینوں کو، جس طرح کہ خیبر کی زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دی گئی، بٹائی پر دے دی گئی، اسی طرح انہوں نے ان زمینوں کو بٹائی پر دے دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ زمینیں مسلمان جو گورنمنٹ تھی، جو عمارت تھی مسلمانوں کی، وہ ساری زمینیں عمارت اسلامیہ کے تابع رہیں، یعنی عمارت اسلامیہ جو ہے وہ مالک تھی ان زمینوں کی، کیونکہ انہوں نے جہاد کے ذریعے ان زمینوں کو فتح کیا تھا، تو ملکیت بھی رہی، پلس وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے ہی انہی زمینوں کو کاشت کیا، اور پھر جو پیداوار ہوئی وہ آدھی آدھی تقسیم ہوتی رہی، آدھی ان کی اور آدھی بیت المال میں جمع ہو جاتی۔ تو اس طرح فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ان زمینوں پر ان بستیوں میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو بھی فائدہ ہوا، اور اسی طرح بیت المال کو بھی فائدہ ہوتا رہا۔ بیت المال میں بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، اور وہی مال جو ہے پھر فقراء میں اور مساکین میں تقسیم ہوتا رہا۔ بات کچھ سمجھ آئی؟ چلیں الحمدللہ۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب من احیا ارضا مواطن، جو بندہ کسی بنجر زمین کو زندہ کرے۔ بنجر زمین کون سی ہوتی ہے؟ بنجر زمین وہ ہوتی ہے جہاں پر پانی نہ پہنچے، اور وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ کاشت نہ کی جا سکے، نہ کوئی فصل، نہ کوئی اناج، نہ کوئی باغ، بالکل بنجر بے آباد زمین ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس بنجر زمین میں سے کچھ زمین زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ وہاں تک پانی پہنچاتا ہے، پانی پہنچا کر وہ اس کو نرم کرتا ہے اور اس میں کاشتکاری کرتا ہے، تو گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی جتنی بنجر زمینیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ملکیت کس کی ہوتی ہیں؟ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بے آباد بنجر زمین کو زندہ کرے، یعنی قابل کاشت بنائے اور پھر وہاں پر کاشتکاری کرے، تو وہ زمین کس کی ہو جائے گی؟ کس کی ہو جائے گی؟ جو اس کو زندہ کرے گا، جو اس کو زندہ کرے گا، یعنی اس تک پانی پہنچائے گا، اس میں محنت کرے گا، اس میں کاشتکاری کرے گا اور اس کو قابل کاشت بنائے گا، تو وہ زمین پھر اسی کی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے محنت کی ہے اور اس نے بنجر مردہ زمین کو اس نے زندہ کیا ہے گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ۔ گورنمنٹ نے اجازت دی تو اجازت کے ساتھ اس نے ایک بنجر مردہ زمین کو اس نے زندہ کیا، آباد کیا، پانی پہنچایا، اس کو نرم کیا، اس میں کاشتکاری کی، تو وہ جتنی زمین اس طرح سے وہ زندہ کرے گا، قابل کاشت بنائے گا، تو وہ زمین اسی بندے کی ہو جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعمر ارضا، جس نے زمین کو آباد کیا، یعنی بے آباد زمین تھی، وہ بنجر زمین تھی، اس نے اس کو آباد کیا، لیست لأحد، وہ کسی کی تھی نہیں، یعنی وہ زمین کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں تھی، کسی انسان کی ملکیت نہیں، بلکہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، تو فہو احق، تو جس نے اس کو آباد کیا وہی اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، کہ وہ زمین جو ہے اس کا مالک اب وہی ہے جس نے اس زمین کو کاشت کیا ہے۔ لیکن اس میں یاد رہے کہ اب دیکھیں نا، ملکوں کے اندر بے شمار زمین ہوتی ہے جو بنجر ہوتی ہے، بہت زیادہ زمین ہوتی ہے جو بے آباد ہوتی ہے۔ اب یہ اجازت نہیں ہے عام لوگوں کے وہ جس زمین کو چاہیں وہ چوز کر لیں اور وہ اس کو قابل کاشت بنائیں، اس میں آبادی یا اس میں کاشتکاری کریں۔ ہر ایک کو اس طرح وہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ورنہ اگر اس طرح اجازت ہو تو پھر تو ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی امن نہیں ہوگا، انتشار پھیلے گا، لاقانونیت پھیلے گی، فساد پھیلے گا، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ یہ زمین میری، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تو اس طرح نہیں ہے، گورنمنٹ سے اجازت لیں، اس کا پرمٹ لیں، پرمٹ لے کر جب آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ فلاں زمین سے لے کے فلاں زمین تک اس کی حدود اربع یہ ہیں، یہ زمین آپ کو دی جا رہی ہے، آپ اس کو زندہ کریں، یہ مردہ ہے، بنجر ہے، آپ اس تک پانی پہنچائیں، اس کو نرم کریں، اس کے اندر کاشتکاری کریں، آپ اگر اس طرح کریں گے تو یہ زمین آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس شرط کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال اجلى عمر رضی اللہ عنہ اليهود والنصارى من ارض الحجاز
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو ارض حجاز سے یعنی حجاز کی سرزمین سے ان کو نکالا، ان کو ملک بدر کر دیا۔ یہ وہ یہودی تھے، یہود و نصارہ تھے جو کہ خیبر کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا کہ بھئی زمینوں کی کاشتکاری ہم کریں گے، جو پیداوار ہوگی وہ آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ان یہودیوں کو اور ان نصارہ کو ملک بدر کر دیا، کہا کہ تم نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ سازشیں بہت کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف آئے دن ان کی سازشیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہود جو خیبر کے یہودی ہیں وہ وہیں پر رہیں، وہاں کی زمین آباد کریں، اور جو آمدنی ہو وہ مسلمانوں اور ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے، ہاف ہاف کر دی جائے۔ وہ ایک وقت تک وہ معاملہ تھا، لیکن اب جب یہ یہودی اور یہ نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے نہیں باز آ رہے اور قتل و غارت کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر غالب آ گئے، یعنی خیبر جب فتح کر لیا، تو اراد اخراج الیہود منہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا۔ وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ وللمسلمین، اور وہ زمین جو ہے خیبر کی زمین فتح ہونے کے بعد، ظاہر ہے جب فتح ہو گئی تو وہ زمین کس کی ہو گئی؟ وہ اللہ کی تھی، اللہ کے رسول کی تھی اور مسلمانوں کی تھی۔ وہ زمین فتح ہونے کے بعد، خیبر کی زمین فتح ہونے کے بعد وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی، ملکیت اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی ہو گئی۔ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ فَسَأَلَتِ الْيَهُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، کہنے لگے لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَن يَكْفُ عَمَلَهَا، مطالبہ یہ کیا یہودیوں نے کہ اس زمین کے اندر کاشتکاری کرنے کی جو محنت اور مشقت ہے وہ ہمارے ذمہ، تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ اس کے بدلے میں آپ ہمیں اسی سرزمین پر رہنے دیں، اسی خیبر کی زمین پر ہمیں رہنے دیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس زمین کو ہم کیا کریں گے؟ اس کے اندر محنت کریں گے، کاشتکاری کریں گے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ وَلَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آمدنی ہوگی، جو پیداوار ہوگی، آدھی پیداوار ان کی اور آدھی پیداوار مسلمانوں کی۔ تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نقرکم بها علی ذلک ما شئنا، ہم تمہیں اس سرزمین پر، خیبر کی سرزمین پر رہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ما شئنا، جتنا ہم چاہیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب قیامت تک کے لیے یہ زمین تمہاری ہو گئی اور اس میں کاشتکاری تم نے ہی کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ما شئنا، جب تک ہم چاہیں گے۔ یعنی اس کو ایک کنڈیشن رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شرط رکھ دی کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر کاشتکاری تم نے ہی کرنی ہے، بلکہ جب تک ہم چاہیں گے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو الفاظ تھے نا، انہی الفاظ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے، یعنی حکومت، ہماری مملکت، ہماری گورنمنٹ جب تک چاہے گی تب تک تو آپ یہاں اس زمین پہ رہیں اور اس میں کاشتکاری کریں، لیکن ہم جب یہاں سے نکالنا چاہیں گے تو ہم تمہیں نکالنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا۔ فقروا بها، تو وہ اس زمین پر رہے، حتی اجلاہم عمر، یہاں تک کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا تو انہوں نے ان کو ملک بدر کر دیا، یعنی وہاں سے خیبر سے نکال دیا۔ کہاں، کس طرف نکالا؟ الی تیماء و اریحا، تیماء اور اریحا کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کی طرف ان کو جلاوطن کر دیا، ان کو خیبر کی زمین سے نکال باہر کیا۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے، جس طرح میں نے پہلے آج کے سبق کے شروع میں نے کہا کہ زمین بٹائی پر دے سکتے ہیں، ٹھیکے پر بھی دے سکتے ہیں، دو شکلیں ہیں۔
ایک یہ کہ زمین کی جو پیداوار ہو اس کو آپ ہاف آف کر لیں، زمین کا مالک اور جو مزارع ہے دونوں آپس میں وہ ہاف آف کر لیں، یا پھر پیسے کے بدلے میں زمین کا مالک جب وہ یہ کہے کہ مجھے تم نے اتنے پیسے دینے پر ایکڑ یا پر بیگھا جو بھی طے ہو، بھئی اتنے پیسے مجھے چاہیے، باقی جو بھی تمہاری تم پیداوار کر کے کاشتکاری کر کے تم جو بھی پیسہ کما سکتے ہو وہ پورے کا پورا تمہارا، مجھے تم نے اتنے پیسے دینے تو یہ طریقہ کار درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی جب تک ہم چاہیں گے تب تک تم لوگ یہاں زمین پر خیبر کی زمین میں کاشتکاری کرو گے اور اس کی پیداوار ہمارے اور تمہارے درمیان آدھی آدھی ہوگی جب تک ہم چاہیں گے۔ ایک تو یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی، اور انہوں نے جب مناسب سمجھا کہ جب یہ یہودی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وصیت کر کے گئے تھے، اپنی وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ارض حجاز سے یعنی حجاز کی سرزمین سے یہودیوں کو نکال دینا، اخرج الیہود، یہودیوں کو نکال دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرتے تھے، جو حکم ان کو دیا جاتا تھا اور جو انہوں نے وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے آپ کے احکامات کو بھی پورا کیا اور آپ کی وصیتوں کو بھی پورا کیا۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ اگلا باب، اس میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یواسی بعضهم بعضا فی الزراعۃ والثمرہ۔ اس باب کے اندر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی ہم نے وقف پر بات کی ہے، وقف، اوقاف۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے اندر بھی وزارت اوقاف ہے، یعنی اوقاف کی باقاعدہ ایک منسٹری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو وقف کی ہوئی جو بلڈنگز ہیں، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، جتنی بھی جائیدادیں ہیں جو لوگوں نے وقف کر دی ہیں اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو ان جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جتنی بھی عمارتیں ہیں، ان سب کا انتظام یہ منسٹری آف اوقاف کے پاس ہے۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح اپنی جائیدادوں کو اور اپنی پراپرٹیوں کو اللہ کے راستے میں کس طرح وقف کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں بھی ملک پاکستان کے اندر بھی ایک منسٹری آف اوقاف ہے، لیکن آپ تصور اندازہ کریں ذرا، ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ کویت، چھوٹا سا ملک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں جو سب سے زیادہ مالدار منسٹری ہے نا وہ اوقاف کی۔ اوقاف یہ جو منسٹری ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، سورسز کیا ہیں اس کی انکم کے؟ سورسز وہی بلڈنگز ہیں، وہی جائیدادیں ہیں جو کہ لوگوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہیں۔ تو ان سے اتنی زیادہ آمدنی ہوتی ہے کہ جتنا ان کا بجٹ ہوتا ہے، بجٹ سے بہت سارا پیسہ بچا کر یہ حکومت کو جمع کراتے ہیں۔ یہ اتنی سرمایہ دار اور اتنی امیر یہ منسٹری ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر آپ جانتے ہوں گے، ہمارے ملک کے اندر سب سے غریب ترین جو منسٹری ہوگی نا وہ اوقاف کی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ اوقاف یعنی اوقاف کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پراپرٹیاں، جائیدادیں، زمینیں، یہ پلازے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اللہ کے راستے میں کم ہی لوگ وقف کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے قبضے میں رکھیں، اور زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ ہمارے جب ہم مر جائیں تو ہمارے وارثوں کو منتقل ہو جائیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ اگلی حدیث کل پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے لیے اور اپنے وارثوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، خصوصاً جو باہر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوورسیز جو ہوتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے مختلف پلاٹ خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ یہ جتنی بھی جائیدادیں بناتے ہیں، زمینیں، پلاٹس، دکانیں، فلیٹ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی آپ لیتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد
ہمارے وارثوں کے کام آ جائیں، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے کام آ جائیں۔ تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا ہے، سوچتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ کیا آپ نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سوچا کبھی؟ کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے اس میں سے کچھ پراپرٹی آپ کے پاس 10 پلاٹ ہیں، ایک آدھ پلاٹ آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائیں کہ بھائی یہ جو پلاٹ ہے نا یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، اس کی جو آمدنی جو میں خود اپنی زندگی میں جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی اس کی جو آمدنی ہوگی، اس فلیٹ کا جو رینٹ ہوگا، اس دکان کا جو رینٹ ہوگا، اس مکان کا جو رینٹ ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ کیا یوں بھی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔